بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ القراءۃ الراشدہ کے سبق کا چوتھا دن ہے۔ تراہم ساکنین کأن علی رؤوسہم الطیر۔ رعا یرا رویتن کے معنی دیکھنا۔ تراہم میں جو ہم ضمیر ہے وہ صحابہ کرام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ساکنین یہ جملہ حال واقع ہو رہا ہے۔ کأن علی رؤوسہم الطیر، کأن یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے بمعنی اشبہ، یہ اسم کی تشبیہ خبر سے دینے کے لیے آتا ہے، جیسے کأن القمر قرۃ، گویا کہ چاند گیند ہے۔ تو یہاں پر بھی تشبیہ دی جا رہی ہے۔ یہ اپنے اسم کو نسب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ کأن علی رؤوسہم الطیر، علی رؤوسہم یہ خبر مقدم ہے، الطیر یہ کأن کا اسم ہے، یہ مبتدا ہے۔ تراہم ساکنین کأن علی رؤوسہم الطیر، تم ان صحابہ کو دیکھو گے وہ سکون میں ہیں، تم ان صحابہ کرام کو دیکھو گے وہ سکون میں ہیں، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ وہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، محسوس تک نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی نہیں بیٹھا، وہ ہلتے بھی نہیں، کوئی ایسی حرکت بھی نہیں کرتے، ایسا لگتا ہے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھ گئے ہیں۔ خاشعین کأن الوحی ینزل، خاشعین یہ جملہ بھی حال بن رہا ہے۔ یہاں پر دوسری حالت بتائی جا رہی ہے۔ خاشعین، خشع یخشع، خشوعاً کے معنی آتا ہے گڑ گڑانا۔ تم ان صحابہ کو دیکھو گے وہ خشوع و خضوع میں ہیں، تم ان صحابہ کو دیکھو گے وہ سہمے ہوئے ہیں، ایسے ہے کہ کأن الوحی ینزل، گویا کہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ نزل ینزل نزولاً کے معنی آتے ہیں اترنا۔ کأن الوحی، الوحی کأن کا اسم ہے، ینزل کأن کی خبر ہے۔ آگے قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ بطور استشہاد یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور فرما دی جاتی ہے، قالوا تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں، ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا فرمایا، قالوا تو وہ کہتے ہیں، الحق، حق فرمایا ہے، وهو العلی الکبیر، اور وہ بلندی والا اور بڑائی والا ہے۔ فزع عن صلے کے ساتھ گھبراہٹ دور ہونا۔ یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ بطور استشہاد یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ مشرکین کے مختلف عقیدوں کی یہاں پر تردید کی گئی ہے۔ ان میں سے بعض مشرکین تو وہ تھے کہ وہ اپنے تراشے ہوئے بتوں ہی کو اپنا خدا مانتے تھے، اور انہی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ براہ راست ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ وہ آسمان اور زمین میں ذرہ برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں، نہ ان کو آسمان و زمین کے معاملات میں اللہ کے ساتھ کوئی شرکت حاصل ہے۔ اور بعض مشرکین کا تو یہ عقیدہ تھا کہ یہ بت اللہ تعالیٰ کے کاموں میں اس کے مددگار ہیں۔ ان کی تردید کے لیے اس آیت میں فرمایا گیا ہے،
اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، اور بعض مشرکین ان کو خدائی میں اللہ تعالیٰ کا شریک یا مددگار نہیں مانتے تھے، لیکن یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری سفارش کریں گے۔ ان کی تردید کے لیے فرمایا گیا کہ اللہ کے سامنے کوئی سفارش کار آمد نہیں ہے سوائے اس شخص کے جس کے لیے خود اس نے سفارش کی ہے یا اجازت دے دی ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان بتوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تقرب اور مقبولیت حاصل ہے، جس کی وجہ سے ان کو سفارش کرنے کی صلاحیت ہے، کیونکہ جن کو واقعی اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہے، یعنی فرشتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتے۔ پھر آگے یہ فرمایا گیا کہ ان فرشتوں کو تو حال یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے رعب سے سہمے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم ملتا ہے یا سفارش کی اجازت ملتی ہے تو وہ رعب کے مارے گھبراہٹ میں مدہوش جیسے ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ان کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا، اس کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں۔ ان مقرب فرشتوں کا یہ حال ہے تو یہ تراشے ہوئے بت جنہیں کسی قسم کا تقرب حاصل نہیں، وہ کیسے اللہ تعالیٰ سے کسی کی سفارش کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ بتانا یہاں پر یہ مقصد ہے کہ جس طریقے سے فرشتوں کا یہ حال ہے کہ ان کے دل گھبرائے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے صحابہ کرام جو مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دل بھی ایسے ہی گھبرائے ہوئے رہتے ہیں۔ یتسابق العلم والخشوع، تسابقہ کے معنی آتا ہے مقابلہ کرنا۔ یتسابق العلم والخشوع، تسابقہ یہاں پر باب تفاعل سے ہے، اور تفاعل کی جو خاصیت آتی ہے وہ دو یا دو سے زائد افراد کو اصل فعل میں شریک کرنا، جو لفظ کے اعتبار سے فاعل ہوں گے اور معنی کے اعتبار سے مفعول، جیسے تخاصم زید و خالد۔ تو یہاں پر یہی بتانا مقصد ہے کہ یہ باب تفاعل سے ہے اور اس میں شرکت ہے۔ یتسابق العلم والخشوع، وہ علم اور خشوع میں تسابق ہوتا ہے، علم اور خشوع میں تسابق ہوتا ہے۔ فلا یدری اور یدرا، اس کو فلا یدرا ایہما اسبق اور فلا یدری ایہما اسبق دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ درا یدری درایتاً کے معنی آتے ہیں جاننا، فلا یدرا ایہما اسبق، لیکن وہ سمجھ نہیں پاتا ان دونوں میں سے کون سبقت کر رہا ہے، وہ نہیں سمجھ پاتا ان دونوں میں سے کون سبقت کر رہا ہے۔ وتبتدر ابتدر یبتدر ابتداراً کے معنی آتے ہیں جلدی کرنا۔ وتبتدر المعانی، اور معانی لپکتے ہیں، معنی لپکتے ہیں، الی القلوب دل کی طرف۔ والکلمات، کلمات یہاں پر ابتدر کا فاعل بن رہا ہے، والکلمات معنی الفاظ، اور الفاظ کانوں کی طرف لپکتے ہیں۔ فلا یدرا ایہما اسرع، اور کوئی نہیں جانتا کہ ان میں سے کون جلدی کر رہا ہے۔ وقد اتفق کثیر من الناس علی التناوب، اتفق کے اوپر قد آ رہا ہے، اور قد ماضی پر تحقیق یا تاکید کے لیے آتا ہے۔ کثیر من الناس، بہت سارے لوگ، علی التناوب، تناوبا یا تناوباً کے معنی آتے ہیں کسی کام کو باری باری کرنا، اور بہت سارے لوگوں نے باریوں پر اتفاق کر لیا ہے۔ فَإِذَا غَابَ أَحَدُهُمْ، احد غابہ کا فاعل بن رہا ہے، جب ان میں سے کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے غائب ہو جاتا،
حضرا جارہ او اخوہ، تو اس کا پڑوسی یا اس کا بھائی مجلس میں حاضر ہوتا، فیخبر، اخبر یخبر کے معنی آتا ہے خبر دینا، فیخبر الاول، الاول سے مراد جو غائب ہے، تو وہ پہلے کو خبر دیتا، وہ غائب کو خبر دیتا، بما دارا فی المجلس من حدیث، جو کچھ بھی مجلس میں حدیث کے تعلق سے بیان ہوتا، جو کچھ بھی مجلس میں حدیث کے تعلق سے باتیں ہوتی، دارا کے معنی آتا ہے گھومنا، وما نزل من آیت، اور جو بھی قرآن کریم کی آیت سے کچھ بھی نازل ہوتا۔